بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان متفق عليه۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ دخان کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور ساتھ میں بخاری اور مسلم کی ایک روایت جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں پڑھی گئی ہے۔ انہی دونوں آیتوں اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آنے والے مہینے شعبان کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، رجب کی آج 28 تاریخ ہے اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے مہینوں میں ظلم، شرک و کفر اور تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے بچنے، بدعات اور منکرات سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے حرمت والے مہینے کے بعض تاریخوں میں
مسلمان ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آج کی اس جمعہ کے خطبے میں جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عمل خصوصیت کے ساتھ کیا ہے، اور بعض ایسے اعمال مسلمان کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، آپ کے نقش قدم پر ہی ہمیں چلنا ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا عمل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ نفلی روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں میں بھی سوموار کے دن، جمعرات کے دن نفلی روزہ رکھتے تھے۔ مہینے میں ایام 20، 13، 14، 15 تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، لیکن شعبان کے مہینے میں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں مزید اہتمام کیا کرتے تھے، اور وہ اہتمام روزے کے تعلق سے ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر۔ عام دنوں کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے، اور لگاتار وہ مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری نہیں کریں گے، یعنی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، آپ لگاتار رکھتے چلے جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وَيُفْطِرُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے، مسلسل چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے۔ آگے فرماتی ہیں فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رمضان، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے، چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہو سوائے رمضان المبارک کی، کیونکہ رمضان المبارک میں روزے فرض ہیں۔ اب وہ چاہے 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا مہینہ ہو، پورے روزے رکھنے ہیں۔ یہاں تک کہ خواتین کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں کسی خاص وجہ سے، تو ان روزوں کی قضا ضروری ہوتی ہے بعد میں۔ تو رمضان کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی مہینے میں پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بقیہ جو مہینے ہیں، ان مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ان مہینوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت کے ساتھ جو عمل شعبان کے مہینے میں ہوتا تھا وہ روزہ رکھنے کا ہوتا تھا، نفلی روزے کا اہتمام کثرت سے کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے
کہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ یہاں پورے شعبان کا روزہ رکھنے کا جو حدیث میں لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ پورے مہینے کا روزہ تو آپ نے رمضان کے علاوہ رکھا ہی نہیں۔ للاکثر حکم الکل کے تحت وہاں حدیث میں بات کہی گئی ہے کہ بلکہ پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، یعنی اکثر دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس اہتمام کے ساتھ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو بہت ہی اہتمام کرتے ہیں نفلی روزوں کا اور کافی دنوں تک روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سوال کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ یا اور مہینوں میں شعبان کے مقابلے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی جتنا اہتمام کے ساتھ یا جتنا دلچسپی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اہتمام کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے مہینوں میں نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یعنی اسامہ بن زید نے اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ آخر اس کے بعد تو ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پورا مہینہ روزے کا فرض ہے، رکھنا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یعنی یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آ رہا ہے، اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کا جس میں اللہ رب العالمین کے حضور میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی بندوں کے اعمال، بندہ جو سال بھر عمل کرتا ہے، چاہے وہ اچھائی کا عمل ہو یا برائی کا عمل ہو، پورے سال کا عمل جو بندہ کرتا ہے وہ پورے سال کے اعمال اللہ رب العالمین کے درمیان، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں یہ پسند کرتا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ جب اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے حضور میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی یہ حکمت بیان فرمائی کہ میں اس لیے کثرت سے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہی مہینہ ہے کہ اس مہینے میں سال بھر کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش اور چاہت ہے کہ میں روزے دار ہوں، اس حالت میں میرے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں۔ ویسے دن کے عمل رات ہونے سے پہلے، رات کے اعمال دن ہونے سے پہلے، اور ہفتے میں سوموار کے دن یا جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی دن کے اعمال بھی دن میں پیش کر دیے جاتے ہیں رات ہونے سے پہلے، رات کے اعمال صبح ہونے سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، لیکن پورے سال کے جو اعمال ہیں وہ شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، اس عمل پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، یہی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو گھڑ لی گئی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بعض روایتیں ضعیف ہیں، بعض روایتیں تو موضوع اور من گھڑت ہیں، اور انہی روایات کا سہارا لے کر کے دنیا بھر کی چیزیں جن کا اسلام میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس طرح کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک چیز آپ دیکھیں، جو میں نے آیت کریمہ خطبہ مسنہ کے بعد تلاوت کی تھی سورہ دخان کی،
اس آیت کریمہ کے ذریعہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اس آیت کریمہ کو لے کر کے، جبکہ اس آیت کریمہ کے ذریعہ یعنی سورہ دخان کی ان دونوں آیتوں سے اس رات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن بیجا اس استدلال کیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی سال بھر جو کام ہوں گے، جو اعمال انجام دیے جائیں گے، ان تمام کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ اب غور کرنا ہے کہ اس آیت لیلۃ مبارکہ سے بعض احباب یہ مراد لیتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات ہے، اس لیے یہ رات بڑی بابرکت ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر نہ تو مہینے کی وضاحت کی ہے، نہ تاریخ کی وضاحت کی ہے، اور بس صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ جس رات میں ہم نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے وہ رات بڑی بابرکت ہے، برکت والی، خیر و برکت والی رات ہے، اور اسی رات میں تمام کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ دوسری آیت جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے قرآن کی تفسیر یا تو قرآن سے ہو جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ہو، اپنے دماغ اور عقل سے اس کی تفسیر نہیں کی جائے گی۔ تو آپ دوسری آیت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کس مہینے میں نازل کیا ہے، کیونکہ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے بابرکت رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ تو اب وہ بابرکت رات کب آتی ہے یا کس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے؟ تو دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہے۔ جب یہ دونوں آیتیں سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ مہینے کی تعین کر دی ہے کہ ہم نے قرآن کو تو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے، قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے، اور رات کون سی ہے؟ بابرکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بابرکت رات کا ذکر اللہ رب العالمین یہاں کر رہا ہے وہ رات رمضان المبارک میں ہوگی، کیونکہ قرآن کا نزول تو رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بابرکت رات کون سی ہو سکتی ہے۔ تو آپ سورہ قدر کا جب مطالعہ کرتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پوری صورت آپ پڑھ جائیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اب جب اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے، جب یہ تینوں آیتیں سامنے رکھی جاتی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول رمضان المبارک میں کیا، اور وہ رمضان المبارک کی بابرکت رات میں کیا جسے لیلۃ المبارکہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وہ لیلہ مبارکہ یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں آتی ہے، جس کو اللہ رب العالمین ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ 15 شعبان کی رات میں نہیں ہوا ہے، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر میں اس کا نزول ہوا ہے، جس پر یہ تینوں آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ تو بیجا استدلال کر کے 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے لیے ان آیات کا سہارا لینا قطعی طور سے درست نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض روایتیں جو موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، وہ بیان کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان شہری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے،
ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینے کی نسبت کر کے اللہ کی طرف رمضان کی، یا اسی طرح سے شعبان کے مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے اس کی عظمت بیان کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا ہے، ضعیف نہیں بلکہ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی اپنے گھر کی بنائی ہوئی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جیسے کہ بنو کلب کے بکریوں کے بال، یعنی بنو کلب کے بکریوں کے بال کے عوض کے برابر اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے 15 شعبان کی رات میں قیام کرنا اور 15 شعبان کی تاریخ کو دن میں روزہ رکھنا والی جو حدیث بیان کی جاتی ہے، بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ بھی موضوع ہے، وہ من گھڑت ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی سے جو روایت ہے کہ 14 رکعت نماز پڑھی جائے 15 شعبان کی رات میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ 20 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اور پتہ نہیں کتنے حج کا ثواب ملتا ہے، یعنی 14 رکعت نماز پڑھنے والی جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ 20 سال کے روزوں کا ثواب اور پتہ نہیں کتنے حج کا ثواب مل جاتا ہے، یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ الفیہ جسے ہزاری نماز کہا جاتا ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ میں ہزاری نماز پڑھی جائے، اور وہ ہزاری نماز جسے صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے، طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جائے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جائے تو آدمی کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر وہ لوح محفوظ میں بدنصیب لکھا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جو ہے نیک بخت لکھ دے گا، اسے مٹا کر کے، اور بھی اس کے علاوہ بھی اس کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی روایت موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، اور یہ اتنی مشکل نماز ہو جائے گی تو اس کا پڑھنا ہی ممکن نہیں رہ جائے گا۔ ایسی چیزیں اللہ رب العالمین کبھی نہیں فرض کر سکتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین جو ہے وسعت اور طاقت سے زیادہ کسی انسان کو مکلف ہی نہیں بناتا ہے۔ ایسی نماز بتائیے، ہم اور آپ کبھی سوچتے ہوں گے، ذہن میں بات آتی ہوگی، بھئی نماز ہی تو پڑھی جا رہی ہے، دعا تو مانگی جا رہی ہے، بھئی چاہے 14 رکعت پڑھے چاہے 1000 رکعت پڑھے، یا تو اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے کوئی بھی عمل کیا جو ہمارے طریقے کا حکم مطابق نہیں ہے، جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، وہ مردود ہے، یعنی وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے بعض روایت میں آتا ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے، جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، وہ عمل مردود ہے۔ کرنے والا بھی مردود ہے، ایجاد کرنے والا بھی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے۔ تو سامعین کرام، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے پڑھنے کا، اور جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ضعیف ہیں، قابل استدلال نہیں ہیں۔ اس لیے ان روایت کا سہارا لے کر ایسے بدعات پر عمل کرنا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیے، بارہا اسی منبر سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ کرام آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نفلی روزہ نہیں رکھتے، رات میں کچھ دیر سوتے ہیں اور کچھ دیر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بتایا گیا تو صحابہ کرام نے اس عمل کو کم سمجھا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشوائے ہیں،
ہم لوگ گناہوں میں لت پت ہیں، اس لیے ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، ایک نے کہا رات بھر قیام ہی کرتے رہیں گے، ایک نے کہا ہمیشہ ہم نفلی روزے کا ہی اہتمام کرتے رہیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے ایسی سی باتیں کہی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں آرام بھی کرتا ہوں، اور نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا، رود گردانی کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، جو لوگ ان بدعات میں ملوث ہیں اور ان کو بہتر سمجھتے ہیں اور حرج کی بات کہتے ہیں کہ آخر اس میں کیا حرج ہے، وہ اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ بتائیے صحابہ کرام کا مقصد کوئی غلط نہیں تھا، صحابہ کرام کی نیتوں میں بالکل خلوص تھا، اللہ کی عبادت ہی کے لیے، اللہ کی عبادت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونے پائے، اسی لیے شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا، دن بھر روزہ رکھنے کا وعدہ کیا، رات بھر قیام کرنے کا عہد کیا۔ نیتوں میں کوئی فطور نہیں بلکہ خلوص تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ان کا عمل مطابقت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا کہ فمن رغب عن سنتی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، میرے طریقے سے ہٹ کر چلے گا، فلیس منی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حاضرین گرامی، اور بھی بہت سی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ روایتیں قابل استدلال نہیں ہیں، ان روایتوں کا سہارا لے کر کے ہم خرافات جیسے اور بدعات پہ عمل نہ کریں، بلکہ جو حدیثیں صحیح ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اس عمل پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اور اس مہینے، آنے والے مہینے میں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص عمل ہوتا تھا اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، وہ عمل یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، وقت تو ختم ہونے والا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دیکھیے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ خالص صرف 15 شعبان کو روزہ رکھ لینا اور دنوں کا روزہ نہ رکھنا، نہ پہلے رکھنا نہ بعد میں کوئی رکھتا ہے، اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ اس بات خالص 15 شعبان کو رکھنا، اس کا بالکل ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر 15 شعبان کو خالص کوئی شخص اسی وقت روزہ رکھ سکتا ہے کہ اگر کسی کا معمول ہے، کسی کا طریقہ ہے کہ وہ ہفتے میں کسی تاریخ پہ روزہ رکھ لیتا ہے، ہفتے میں سوموار کو روزہ رکھ لیتا ہے، جمعرات کو روزہ رکھ لیتا ہے، تو اب اتفاق سے اگر وہ سوموار 15 تاریخ کو پڑ جائے یا جمعرات کو پڑ جائے جس دن وہ روزہ رکھتا ہے، تو وہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کا ایک معمول ہے، وہ اس کے طریقے کے مطابق ہے۔ یا اسی طرح سے مہینے میں ایام 20 میں روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 کو، تو پھر وہ ان دنوں کو رکھے گا۔ اور اسی طرح سے اس کا معمول ہے تو شعبان کے آخر تک روزہ وہ رکھے گا۔ بھئی آخری ہفتے میں بھی اگر سوموار آئے، اگر کیا کہتے ہیں سوموار آئے، جمعرات آئے، تو وہ روزہ رکھے گا، کوئی حرج نہیں ہے، وہ پورے مہینے روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا معمول نہیں ہے تو خالص صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، بدعت ہے۔ اسی طرح سے معمول نہیں ہے تو رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے اس کے استقبال میں روزہ رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر معمول ہے کہ وہ رکھتا رہا ہے ہفتے میں، تو اس یا مہینے کی آخری تاریخوں میں، تو شعبان کی آخری تاریخ میں بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر معمول نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، بخاری مسلم کی روایت میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بلکم الرؤوف الرحیم۔